السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں 23 جولائی 2018 کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ دوستو، وزارت عمل نے کل ایک خبر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو بھی غیر ملکی افراد ہیں ان کے اقامے کی پروفیشنز اب تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں کل آپ سے ایک اپنے چینل پہ بریکنگ نیوز بھی شیئر کر چکا ہوں، جو کہ سب سے پہلے میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ آپ اس میں تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اقامے کا پروفیشن چینج کرنے کی کچھ شرائط سعودی حکومت نے رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ میرے اس چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں شیئر کرتا ہوں آپ سے آج کی تازہ ترین خبریں۔ وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر پھیلائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ مملکت کے داخلی لوگوں کی حج اپلیکیشنز یعنی حج کی درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں تاکہ بیرون ممالک سے زیادہ عازمین حج کو ویزے جاری کیے جا سکیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس بار داخلی عازمین کو پچھلے سال سے زیادہ کوٹا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی 80,000 سے زیادہ درخواستوں کی گنجائش موجود ہے۔ گورنمنٹ حج پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواستیں جمع کرا رہی ہے، لہٰذا ایسی تمام خبریں جھوٹی اور من گھڑت ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت جو داخلی لوگ ہیں، جو سعودی عرب میں مقیم لوگ ہیں، ان کی حج اپلیکیشنز کو مسترد کر رہی ہے۔ دوستو، پچھلے ہفتے سے حجاج کرام مکہ المکرمہ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ حج کی سعادت نصیب کرنے کے لیے آنے والی 2 پاکستانی خواتین کا حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے۔ ایک خاتون جو کہ 71 سالہ ہیں، ان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، جبکہ دوسری خاتون جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے، اس کی عمر 68 سال ہے۔ دوستو، پاکستانی سفارتخانے کی ٹیم جمعہ 27 جولائی اور ہفتہ 28 جولائی کو مدینہ منورہ میں پاکستانی شہریوں کو کونسلر خدمات فراہم کرے گی۔ یہ ٹیم پاکستان ہاؤس مدینہ میں دفتر قائم کرے گی، جس کا فون نمبر 01482500782 ہے۔ یہ ٹیم صبح 8:30 سے لے کے 11:30 تک اور دوپہر میں 2 بجے سے شام 4:30 بجے تک وہاں کام کرے گی۔ اسی طرح سے ایک اور پاکستانی قونصلیٹ کی ٹیم طائف کا دورہ کر رہی ہے۔ اس ٹیم کا قیام پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف میں ہوگا۔ یہ ٹیم جمعے کو 8:30 بجے سے دوپہر 11:30 بجے تک، جبکہ دوپہر 2 بجے سے شام 4:30 بجے تک خدمات انجام دے گی۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے یہ نمبر ہے 012734171، لہٰذا مدینہ ریجن کے لوگ اور طائف ریجن کے جو بھی پاکستانی لوگ ہیں، اپنے پاسپورٹ یا اپنے شناختی کارڈ سے متعلق جو بھی آپ کے کچھ ڈاکومنٹس کے کچھ ایشوز ہیں، تو ان ٹیم سے اپنے شہر میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، سعودی وزارت آبادکاری کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کرایہ دار، چاہے وہ سعودی ہو یا غیر ملکی، اب ہر ماہ یا 3 مہینے بعد یا ہر 6 مہینے بعد اپنا کرایہ سادات سے جمع کرا سکتا ہے۔ اس طرح کرایہ جمع کرانے سے کرایہ دار کو قانونی سند مل جائے گی۔ سادات سے کرایہ اسی صورت میں جمع کرایا جا سکے گا جب مالک مکان ایجار کی ویب سائٹ سے منسلک ہوگا۔ لہٰذا تمام کرایہ داروں کو سعودی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ لازمی طور پر سادات کے ذریعے اپنے مالک مکان کو پیمنٹ کریں تاکہ وہ کرایہ دار کے لحاظ سے سعودی حکومت کے پاس بھی رجسٹرڈ ہو جائیں۔ دوستو، 2 ہفتے پہلے تقریباً سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ مملکت میں کسی بھی سوشل ویب سائٹ کے ذریعے غیر ملکیوں کو ملازمت کی پیشکش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے جس سے سوشل میڈیا پر کافی افراتفری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک انڈین ملازم نے لنکڈ ان پر آئل اینڈ گیس کمپنی میں جاب کے لیے انڈیا میں اشتہار دیا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اگست میں چنائی شہر میں انٹرویو لیے جائیں گے۔
یہ خبر میڈیا میں آتے ہی کافی واویلا دیکھنے میں آیا ہے۔ سعودی گریجویٹس کا کہنا ہے کہ جب مملکت میں کوالیفائڈ گریجویٹس ہیں تو باہر سے ہائرنگ کا اشتہار کیوں دیا گیا ہے، جبکہ اس عمل پر پابندی عائد پہلے سے ہی سعودی حکومت کر چکی ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق اسمگلنگ کے کیس میں ملوث ایک پاکستانی شہری کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ شبیر احمد نامی اس شخص کے پاس سے کافی بڑی مقدار میں ہیروئن برآمد ہوئی تھی، جس کے بعد تمام ثبوتوں اور عینی شاہدین کے بعد اس شخص کو سر قلم کرنے کی سزا سنائی گئی ہے تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا جا سکے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت بلدیہ کے اہلکاروں کا مکہ المکرمہ کے ایک محلے میں ہوٹل پر چھاپے مارے گئے ہیں اور ہوٹل کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہوٹل میں حفظان صحت کے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ صفائی کا مناسب انتظام بھی نہیں تھا۔ اس ہوٹل میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین کو گرفتار کر کے تفتیش کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل شوگر فیڈریشن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں شوگر اور بلڈ پریشر امراض میں دن بدن حیرت انگیز طور پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 30 لاکھ سے زائد افراد ہائی بلڈ پریشر جبکہ 38 لاکھ افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہر سال 5000 سے زائد افراد ایسے شوگر کے آتے ہیں جن کے زخم نہ بھرنے کی وجہ سے پاؤں یا کچھ جسم کا اور حصہ کاٹنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ورزش اور مناسب غذا اور سمیت چہل قدمی کو اپنا معمول بنانے سے ہی ہائی بلڈ پریشر اور شوگر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مکہ روڈ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے نتیجے میں ایک یمنی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، جس کے پاس سے 80,000 ریال بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی اور کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی تفصیل ابھی اس بارے میں نہیں بتائی ہے۔ تفتیش کے دوران ملنے والی رقم میں 75,000 ریال اسپیئر پارٹس میں چھپائے گئے تھے۔ اس یمنی شہری کو تفتیش کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسیر ریجن سے خبر آئی ہے کہ ایک گاڑی کنکریٹ کے بیریئر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ 2 زخمیوں کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ اقامے سے متعلق جو آلریڈی میں ویڈیو آپ سے شیئر کر چکا ہوں پروفیشن چینج کرنے کے لیے، اس کو آپ لازمی دیکھیں تاکہ ایسے تمام میرے بھائی جنہوں نے اقامے کا پروفیشن چینج کرانا ہے وہ فوری طور پر اقامے کے اپنی کمپنی سے رجوع کر سکیں۔ ریال ریٹ بھی میں اس پہ شیئر کرتا ہوں، اس کو بھی آپ چیک کریں تاکہ آپ اپنی فیملیز کو بہتر سے بہتر ریال سینڈ کر سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ویور ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا، اور تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔